شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے ایتھوپیا میں تباہ کن سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پر اس سے اظہار افسوس کیا ہے۔ اور عرب لیگ نے اسرائیل کی جانب سے نمازیوں کے لیے مسجد اقصی کی بندش کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کفایت شعاری اور ریلیف اقدامات کے نفاذ کے ساتھ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم ذخائر کے تحفظ اور انتظام کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی اقدامات پر مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے بروقت فیصلے کیے ہیں جس سے عوام کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی جاری رکھنے میں مدد ملی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشی استحکام اور عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملحقہ افغان طالبان کی چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے بھی افغان طالبان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ کرم سیکٹر میں پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے دوران متعدد خارج مارے گئے جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ افغان رہنما دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور پاکستان کے ساتھ کشیدگی پر طالبان رجیم کے خلاف کھل کر آواز اٹھانے لگے ہیں۔ افغان طالبان نہ صرف عالمی سطح پر تنہا ہو چکے ہیں بلکہ افغانستان میں عوامی اور سیاسی مزاحمت بھی زور پکڑ رہی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے سابق نائب صدر سرور دانش نے کہا ہے کہ طالبان رجیم نہ صرف امن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی سے افغانستان پر بیرونی جارحیت کی راہ بھی کھول دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق قائم کرنا یا اس گروہ کو تسلیم کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ نیشنل اسلامک موومنٹ کے سربراہ عبدالرشید دوستم نے کہا کہ طالبان رجیم کی شدت پسند اور جبر آمیز حکمرانی نہ صرف ناکام ہو چکی بلکہ افغان عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بھی شدید خطرہ بن گئی ہے۔ پاکستان نے ایتھوپیا میں تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جانی و مالی نقصان پر اس کی حکومت اور عوام سے تعزیت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ عوام کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا کے حکام کی کوششوں کو سراہتا ہے جو متاثرین کی مدد کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ آج رحیم یار خان میں ایک دکان کی چھت گرنے سے کم از کم 8 خواتین جاں بحق اور 45 زخمی ہو گئیں۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے رحیم یار خان میں نجی ادائیگی کے مقام پر پیش آنے والے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے BISP کی چیئرپرسن روبینہ خالد کو فوری طور پر رحیم یار خان کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ عرب لیگ نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کی بندش خصوصاً رمضان میں نمازیوں کے داخلے پر پابندی کی مذمت کی ہے۔ علاقائی بلاک نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو مسجد اقصی میں مسلمانوں کو عبادت سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.